السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ فرد ہو، معاشرہ ہو یا ریاست ہو، اگر وہ جمود کا شکار ہو جائے، اگر وہ ایک جگہ پر ٹھہر جائے تو وہ دنیا میں کمپیٹ نہیں کر سکتی۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اگر پانی ٹھہر جائے کسی جگہ پہ تو وہ پانی بھی بدبودار ہو جاتا ہے، ٹھہرا ہوا پانی جو ہے اس میں سے بھی بدبو اٹھنے لگتی ہے۔ اور اگر سماج کسی جگہ پر رک جائے، اگر ریاست اور ریاستی ادارے کسی جگہ پر رک جائیں، اور اگر پاکستان جیسی ریاست ہو جو 150 سال پرانے نظام کے اوپر آج 2016 میں کام کر رہی ہے، تو وہ ریاست دنیا کے 190 سے زائد ممالک میں کس طرح سے کمپیٹ کر سکتی ہے۔ اور آگے چل کے پروگرام میں بات کریں گے کہ دنیا کس طرح سے ترقی کی منازل طے کر رہی ہے، سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، بلکہ دنوں میں، بلکہ اب تو پل پل دنیا جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کر رہی ہے۔ لیکن پاکستان لگتا ہے کہ کسی جگہ پر ٹھہر چکا ہوا ہے، اس نظام تک جو نظام برطانوی راج پاکستان کو تقسیم ہند کے بعد دے کر گیا تھا۔ ریفارمز کیوں نہیں پاکستان میں ہو رہی؟ اگر کچھ ریفارمز آپ کے سامنے رکھیں جو ہو جانی چاہیے تھی آج سے کم از کم 30-35 سال پہلے، لیکن ہم نے آج بھی نہ صرف یہ کہ ان ریفارمز کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ ارادہ بھی نہیں باندھا کہ ہم ان ریفارمز کے اوپر کوئی کام کریں گے بطور ریاست یا بطور قوم۔ ہیلتھ کی اسٹیٹ آف دی آرٹ ریفارمز آ جانی چاہیے تھیں، وہ نہیں آ سکی۔ ایجوکیشن میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ریفارمز آ جانی چاہیے تھی، وہ نہیں آ سکی۔ کرمنل جسٹس سسٹم پاکستان کا جو ہے، نظام انصاف، اس میں اصلاحات آ جانی چاہیے تھی، وہ نہیں آ سکی۔ بیوروکریسی پاکستان کی جو کلونیل دور کی ہے، جو اصل راج کر رہی ہے پاکستان کے 18 کروڑ لوگوں پر، اور سیاستدان اور فوج بھی بیچارے زیادہ بدنام ہو جاتے ہیں جتنی بیوروکریسی اقتدار جس کے پاس رہا ہے، اس کے اندر اصلاحات نہیں آ سکی کلونیل دور کی۔ اسی طرح سے جو گورننس کا ماڈل ہے پاکستان کا، وہ آبسولیٹ ہو چکا ہوا ہے، وہ پسماندہ ہو چکا ہوا ہے، دقیانوسی نظام ہے، اس میں اصلاحات نہیں آ سکی۔ اداروں کی ری سٹرکچرنگ ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو سکی پاکستان میں۔ اس کے علاوہ نیشنل روڈ سیفٹی پالیسی پاکستان کے اندر کوئی نہیں ہے۔ ٹریفک حادثات میں دہشت گردی سے زیادہ اموات ہوتی ہیں، لیکن کوئی اسٹیٹ کی نیشنل روڈ سیفٹی پالیسی نہیں ہے۔ غیر ملکی بینکوں میں جو دولت پڑی ہوئی ہے پاکستان کی، ہر الیکشن کے اندر اس کو منشور میں شامل کیا جاتا ہے، اس پہ ووٹ لیے جاتے ہیں، لیکن وہ پیسہ واپس نہیں لایا جا سکا۔ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا کوئی نظام ابھی تک وضع نہیں ہو سکا۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی اسٹیٹ آف دی آرٹ ریفارمز نہیں سامنے آ سکے۔ انتخابی اصلاحات جو پاکستان کا ایک درینہ مسئلہ بن چکا ہوا ہے، وہ اصلاحات نہیں لا سکی۔ اس کے علاوہ غیر ملکی قرضے جو ہیں، ان سے ہم نے نجات کس طرح سے حاصل کرنی ہے، اس کا کوئی جو میکنزم حکومت موجودہ یا سابقہ ڈیوائس نہیں کر سکی۔ مہنگائی کے اوپر کس طریقے سے قابو رکھنا ہے ہم نے تاکہ آئے روز انفلیشن نہ ہو، میں یا کوئی اور شخص ذاتی طور پر مہنگائی کے اندر اضافہ نہ کرے، اس کا کوئی نظام وضع نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ پولیس اسٹیٹ کہا جاتا ہے پاکستان کو، پولیس کے اندر کوئی اصلاحات نہیں آ سکی۔ جیسے لنڈن میٹروپولیٹن پولیس ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس ہے، نیو یارک کی پولیس ہے، جاپان کی پولیس کو کبھی بروٹل پولیس آف دی ورلڈ کہا جاتا تھا، آج وہ تہذیب یافتہ پولیس ہے۔ پولیس میں اصلاحات نہیں آ سکی۔ اسی طرح سے ٹیکس میں ایک جامع اصلاحات آنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہم لا سکے۔ سیلاب ہر سال آتے ہیں، تباہ کاریاں پھیلاتے ہیں، لیکن سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے کوئی 100 سالہ پالیسی ہم نہیں بنا سکے ہیں۔ کالا باغ ڈیم سٹینڈ سٹل پوزیشن پہ ہے، نیلم جیلم پروجیکٹ نہیں بن سکا۔ سو اسٹیٹ کیوں نہیں ایوالو کر رہی؟ اس اہم ایشو پہ بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جو آنریبل پینل موجود ہے، آپ سے تعارف کروا دوں، شیخ روحیل اصغر صاحب، رکن قومی اسمبلی، آنریبل سینئر ممبر پاکستان مسلم لیگ نواز، ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ پیر مظہر الحق صاحب، سینئر ممبر پاکستان پیپلز پارٹی، ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے۔ فوزیہ قصوری صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی آنریبل ممبر، اسلام آباد اسٹوڈیو میں، تھینک یو سو مچ۔ افتخار شیرازی صاحب، انتہائی سینئر صحافی، تجزیہ نگار اور ڈان نیوز کے بیورو چیف اسلام آباد کے، سر تھینک یو سو مچ۔ شیرازی صاحب، اگر میں آپ سے ہی آغاز کروں تو ٹھہرے ہوئے پانی میں جس طرح سے بدبو آ جاتی ہے، تو کیا نظام کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے سر؟ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ نظام کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے، یقینی طور پہ ہونا چاہیے، اور اصلی تقاضے جو ہوتے ہیں، جو وقت کے تقاضے، اس کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے۔ اگر نہیں بدلیں گے آپ تو آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پاکستان اس حوالے سے بڑی بیسٹ ایگزامپل ہے۔ پاکستان دنیا میں بہت سارے حوالوں سے بڑی بیسٹ ایگزامپل ہے، اور رہنے کے حوالے سے بھی ہے کہ ہم دنیا کی جو دوڑ ہے اس میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ وقتی تقاضوں کے مطابق سسٹم کو جو ہم نے تبدیل کرنا تھا، اس کے اندر جو ریفارمز لانے تھے وہ نہیں لا پائے۔ اور پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی پاور کے دو سینٹرز ہیں، ایک وہ ہے جو ایکچولی جو چلا رہے اس ملک کو، دوسرے وہ ہے جو پارلیمنٹ ہے۔ اب پارلیمنٹ میں جب لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بھی کچھ اپنے سیلف انٹرسٹ کو لے کے چلتے ہیں۔ نیشنل انٹرسٹ بڑے کم لوگوں کے ہیں کہ وہ نیشن کے لیے سوچیں، نیشن بلڈنگ کے لیے سوچیں، ریئل ایشوز ہیں ان کے اوپر پالیسی میکنگ کریں۔ الیکشن میں آپ ضرور دیکھتے ہیں کہ بڑے اچھے مینیفیسٹو لے کے آتی ہیں پارٹیز امیر، لیکن کتنی ہیں جو ان کے اوپر امپلیمنٹ بھی کرتی ہیں؟ نہیں کرتی۔
وہ مینیفیسٹو صرف پبلک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ضرور ہوتے ہیں، لیکن بعد میں شیلفز میں چلے جاتے ہیں، کبھی ان کو خود بھی نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کیا لوگوں سے وعدے کیے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو چلا رہے ہیں ملک کو، پہلے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی نیشن ہے آبادی کے لحاظ سے، 5واں بڑا ملک ہے دنیا کا، اور وہاں پہ حالت یہ ہے کہ آپ اس میں بلدیاتی نظام انگریز دور کا چلا رہے ہیں، پولیس نظام انگریز دور کا چل رہا ہے، عدالتی نظام انگریز دور کا چل رہا ہے۔ جس نظام کو بھی دیکھیں اس میں کسی قسم کی ہم نے کوئی تبدیلی لے کے نہیں آئے۔ ہم نے اس میں اضافہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے جیسے ریلوے کو تباہ کیا انگریز کے دور کی ایسے ہی ہے کہ پوسٹل سروسز پاکستان کی جو پی ایس، بالکل ایسے، تو بنیادی طور پہ جو نظام پہلے سے موجود تھا اس کا بھی ہم نے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ کسی زمانے میں 2002 میں پولیس آرڈر لے کے آئے تھے آپ نیا، لیکن کہاں امپلیمنٹ ہوا؟ آج بھی وہی پرانا پریکٹس ہو رہا ہے۔ مشرف صاحب کے دور میں لایا گیا، لیکن اس دور کی پی ایم ایل کیو کو وہ سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ بیوروکریسی کے اندر ریفارمز لے کے آئے، جو پہلے ایک اچھا نظام تھا ڈپٹی کمشنر کا، اس کو ختم کر کے اب ڈی سی اوز لے کے آئے، لیکن کیا ہوا اس کا؟ نہ وہ کہتے نا ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو سسٹم کو خراب ہی کیا بہتر کرنے کے بجائے۔ شیخ صاحب، یہ کوئی صرف آپ کی حکومت کے خلاف چارج شیٹ نہیں ہے سر، یہ ماضی میں جتنی حکومتیں آئیں یہ ہم ان سب کا ایک انالیسس کر رہے ہیں کہ کسی نے بھی ریفارمز بیسڈ ڈیموکریسی انٹروڈیوس نہیں کروانے کی کوشش کی۔ شیخ صاحب، یہ کہ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اچھا، میں خود یہ چاہتا ہوں اس قسم کے پروگرامز ہمیں کرنے چاہیے، ہمیں حکومت ہو، اپوزیشن ہو یا کوئی بھی ہو، ہمیں اجاگر کرنا چاہیے غلطیاں، خامیاں، خرابیاں، اور اس کا کوئی نہ کوئی ہمیں حل بھی تلاش کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ اب ایک بات میرے نزدیک، میرے خیال میں شاید آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یا میرے باقی دوست اتفاق کرتے ہیں ہم جانے، مجھے نہیں، لیکن ڈے فرسٹ ہم ایک اسٹیٹ آف فیئر میں رہتے ہیں۔ افواہ میں آج حکومت بنی ہے، دوسرے دن سے افواہ شروع ہو جاتی ہے، آج گئے، کل گئے، پرسوں گئے۔ میرے خیال میں وہ آئیڈیل سچویشن نہیں رہتی، آپ کبھی بھی یکسوئی سے اپنا کام انجام نہیں دے سکتے، مطلب ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے۔ ایک تو یہ بیسیکل بنیادی طور پہ میرے نزدیک شاید یہ وجہ ایک ہے، اور دوسری ٹائم ٹو ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا وقت کبھی 11 سال، کبھی 10 سال، کبھی 11 سال، اس طرح کے ادوار آتے رہے، اور اس ادوار میں اکھاڑ پچھاڑ اور آپ کو ختم کر دیا جائے۔ میرا خیال تھا کہ اگر یہ پروسیس جاری و ساری رہتا تو میرے خیال میں شاید حکومتیں یا سیاسی جماعتیں چاہ کے بھی غلطیاں نہ کرتی، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 5 سال کے بعد ہمارا ایک احتساب ہوگا، اور احتساب کا سامنا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کے عوام کو ان کے بنیادی مسائل کے حل کا کوئی نہ کوئی طریقہ وضع کر دیا جائے۔ بجا سر طریقہ بھی، اور لوگوں کو سر ان کے حقوق بھی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، جب کسی کو پتہ اب جب ہوگا آپ کہ کو اس کا یہ حق ہے تو پتہ ہی پھر وہ نہیں سوال کرے گا ہے، نا۔ میرے پاس اب کوئی اگر برا نہ مانے تو میں یہ کہہ دوں کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ حکومت میں ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کل حکومت میں آئے کہ نہیں، عجیب سا ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے، کچھ جوتشی بیٹھ جاتے ہیں وہ سیاستدانوں میں سے، تاریخیں دینی شروع کر دیتے ہیں، مارچ میں یہ ہو جائے گا، ستمبر میں یہ ہو جائے گا، اگست تو گزرنا ہی نہیں ہے۔ تو اس میں رہتے ہوئے میرے خیال میں، اور پھر حالات بھی ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے کہ کوئی کسی کو بیک اپ کر رہا ہے، کوئی کسی کی شیرواد ہے، کوئی کسی قسم کے آپ دیکھ لیں، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آ کے سکرین پہ بیٹھ کے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اب یہ شب خون مارا جائے گا، اب خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، بغیر سوچے سمجھے۔ اور چلے اللہ خیر کرے گا سر، 3.25 سال کس طرح نکال لیے ماشاءاللہ، اگلے بھی نکل جائیں گے۔ میں ذرا فوزیہ قصوری صاحبہ کا بھی شامل کر لوں، مجھے سر بریک میں جانا، میں ذرا فوزیہ صاحبہ کا بھی کامنٹ لے لوں۔ فوزیہ صاحبہ، ریفارمز بیسڈ ڈیموکریسی یعنی میگا سٹرکچرز، میٹروز بنا دیں، بڑی بڑی سڑکیں بنا دیں، موٹر ویز بنا دیں، ریفارمز جب تک نہیں آئیں گے تو ہم کہاں دنیا میں سٹینڈ کریں گے؟ بہت شکریہ امیر، آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ہی بہت سی چیزوں کی نشاندہی کر دی تھی۔ دیکھیے، میں نہیں سمجھتی ہوں بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ کوئی ایکسکیوز ہے کہ جی آپ فیئر میں کام کر رہے ہیں، اگر آپ اتنے فیئرفل ہیں تو پھر آپ حکومت میں نہ رہیں۔ میں سمجھتی ہوں تمام سیاسی جماعتوں،
جو حکومتوں میں ہوتی ہیں, جو اپوزیشن میں بھی ہوتی ہیں, ان کا بھی فرض ہوتا ہے جب آپ ایک پارٹی کے مینیفیسٹوز بناتے ہیں, اس میں آپ انڈیکیٹ کرتے ہیں, عوام کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے پالیسی آپ کی فلاح کے لیے بنانی ہے اور ہم آپ کی زندگیوں میں بہتری لائیں گے, لہٰذا آپ ہمیں ووٹ دیجئے. میں یہ سمجھتی نہیں ہوں کہ جو بھی حکومتیں بن جاتی ہیں کیا انہوں نے کبھی اپنے مینیفیسٹوز کو پلٹ کے دیکھا کہ انہوں نے کیا وعدے کیے تھے, یا کیا انہوں نے قوم کو دکھایا تھا کہ ہم آپ کے لیے یہ کرنے والے پالیسیز اس کے اوپر بیس کر کے بنانی چاہیے. کوئی اس کا ایکسکیوز نہیں ہے. دیکھیں پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. آپ نے جو کام کرنا ہے, آپ کی جو ذمہ داری اور آبلیگیشن ہے, اس کو پورا کرنا چاہیے. اب پاکستان, یہ حقیقت ہے کہ پاکستان حالانکہ ایک نیوکلیئر پاور ہے اور ہم ایک اتنی پاپولیشن وائز ایک اتنی اہم اور اسٹریٹجکلی جو جیوگرافکلی ہماری پوزیشن اس وقت دنیا کے اندر ہے وہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے, مگر اس کے باوجود اگر آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کے انڈیکس پہ دیکھیں تو پاکستان بہت نیچے آتا ہے. تو دس از ناٹ رائٹ. کہاں پر ریفارمز ہیں؟ کسی چیز میں ریفارمز نہیں ہے. بالکل لگتا ہے لا آف دا جنگل ہے. جہاں پر آپ انفراسٹرکچرز بنا سکتے ہیں, آپ سڑکیں بنا سکتے ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں, آپ کر سکیں, آپ اس جگہ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کے لوگوں کو صاف پینے کا پانی میسر ہے کہ نہیں ہے, کیا سکولز ہیں کہ نہیں ہے, کس قسم کی انوائرمنٹ ہے جس میں لوگ زندہ رہ رہے ہیں, کیا ہمارے سینیٹیشن سسٹمز ہیں. اب دیکھیے ہر لیول کا ایکشن پاکستان کے اندر ہو گیا ہے, ہر لوکل باڈیز تک. کیا آپ نے لوکل باڈیز, میں تمام حکومتوں کے لیے کہہ رہی ہوں, میں کسی حکومت پہ اٹیک نہیں کر رہی, مگر میں یہ کہہ رہی ہوں کیا ہماری لوکل گورنمنٹس جو ہے وہ امپاورڈ ہوئے, کیا ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل ان کے پاس پاورز ہیں کہ وہ کام کر سکیں. 3 ماہ ہونے والے ہیں الیکشن کو, ابھی تک لوکل باڈی کے جو نمائندے ہیں انہوں نے ابھی تک کام کرنے شروع نہیں کیا سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر. ایک شارٹ بریک سے واپس جو جواز کی بات کی فوجہ صاحبہ نے کہ جواز نہیں ہو سکتا, وہ کہا جاتا ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ. ایک تو آپ غلط کام کریں پھر غلط کام کے جواز تراشتے رہ جائیں 5 سال تک. تو یہ المیہ رائے کہ ہم جواز ہی تلاشتے رہ جاتے ہیں اور تراشتے رہ جاتے ہیں. ایک بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم. پیر منظور الحق صاحب, سر میں آپ کے پاس آؤں گا اور میں 2-3 چیزیں اگر سامنے رکھوں آپ کی کہ دنیا میں کس طرح سے ترقی ہو رہی ہے. اگر آپ کو دکھائیں تو ابھی سنگاپور کے اندر ایئر شو 2016 کا ہوا ہے. ایئر شو یعنی اس قسم کے دنیا کس طرح سے کمپیٹ کر رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور اگر آپ کو دبئی کا بتائیں تو دبئی میں ورلڈ ایکسپو ہو رہا ہے 2020 میں, اور درجنوں 5 سٹار اور 7 سٹار ہوٹلز بن رہے ہیں وہاں پہ. دبئی ہولڈنگ ایک کمپنی ہے جس کے مطابق وہاں پہ ایک دنیا کا سب سے بڑا ورلڈ شاپنگ مال بنایا جا رہا ہے اس ایکسپو کے لیے, اور ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے. اس کمپنی کا دعویٰ ہے کہ جب یہ شہر مکمل ہو جائے گا تو 18 کروڑ لوگ 180 ملین پیپل یعنی جتنی پاکستان کی آبادی ہے اتنے وزٹرز ہر سال دبئی کا وزٹ کیا کریں گے. اسی طرح سے جاپان کا میں چاہوں گا کہ وہ بھی ذرا آپ کو دکھائیں کہ جاپان نے کس طرح سے ایک انڈور بیچ بنایا ہے دنیا کا سب سے خوبصورت. سو دنیا کس طرح سے کمپیٹ کر رہی ہے پیر منظور الحق صاحب, اور ہمارے ملک کی یہ صورتحال ہے کہ ایف-آئی-آر درج نہیں کر رہا ایس ایچ او, پٹواری سے فرد لینے جا رہا ہوں میں, مجھے پٹواری فرد نہیں دے رہا ہے سر. تب کوئی سے وہ سر گریس ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے سر, کوئی چیزیں بہتر ہوا کرتی ہے ریاستوں میں. پیر صاحب بالکل آپ نے تو وہ باتیں کی ہیں جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا, لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ اس کے قصوروار حکومتیں ہیں یا معاشرہ ہے یا ہم خود ہیں. ہم خود جا کے اگر پیسے دیں گے اور دیکھا دیکھی ایک دوسرے سے ناجائز کام کے لیے پیسے دیں گے اور جا کے وہ کام لے کے آئیں گے. اگر میں اپنے کسی منتخب نمائندے کے پاس جاؤں گا, اس کو کہوں گا کہ یہ میرا کام کرائیں, جائز ہے ناجائز ہے, ہم نے آپ کو ووٹ دیے ہیں, اور اگر وہ کہے گا میں نہیں دیتا, اچھا صاحب پھر ووٹ لینے آپ آ جانا ہمارے پاس. بات یہ ہے کہ یہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ایک آدمی یا کسی ایک پارٹی یا کسی طبقے کو آپ مورود الزام نہیں ٹھہرا سکتے. ہم سب کو اپنے گریبانوں میں منہ جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ اس کے ذمہ دار ہم میں سے سب ہیں یا کون ہے, یا اگر ہم ایک کام غلط نہیں کر رہے تو ہم دوسرا کام غلط کرتے ہیں. اگر کوئی اچھا کام سب سوچنے کا کہ کہہ رہا بڑا بیوقوف آدمی ہے پاکستان میں ایسی باتیں کر رہا ہے, یعنی اپنے ملک کو بھی بدنام کر رہے ہیں ہم لوگ. تو ہمیں سب کو اس پہ سوچنا چاہیے. آپ یہ بھی سوچیں کہ حکومتیں جو آ رہی ہیں جا رہی ہیں ان کو اگر آپ اس طرح سے چلنے دیں اور اس طرف سے ہر 5 سال کے بعد الیکشنوں میں آپ کو ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ یقین دلاتا ہوں کہ لوگ اتنا تنگ آئیں گے کہ ان کو پھر دوبارہ آنے نہیں دیں گے. یہ بھی آپ یاد رکھیں, کوئی بھی امیدوار اگر انتخاب میں 5 سال کے بعد جائے گا
تو لوگ اس کو کہیں گے کہ بھائی اگر ہم مظلوم ہو کے جائیں گے صاحب ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا, ہمیں تو ہٹا دیا گیا, ہم تو یہ کر گئے, ہم وہ گئے, تو پھر آپ یقین کریں کہ کوئی بھی سسٹم چلے گا نہیں. سسٹم کو چلنے کے لیے یہ جو بمپس آ رہے ہیں ان کو چلنے دیں. یہ گریں گے, دھکے کھائیں گے, ٹکرائیں گے, پھر ان میں سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے گا, باقی ان میں سے چھن کے کوئی اچھے لوگ بھی آ جائیں گے, اچھی پارٹیاں بھی آ جائیں گی, لیکن صرف سسٹم کو چلنے دیں. رائٹ جی, بالکل ٹھیک. شیرازی صاحب, پیر صاحب نے جو بات کہی ہے, میں اگر اس کو آپ کے سامنے اس طرح سے ذرا کویسچن کی صورت میں رکھوں کہ لوگ حکمرانوں کو خراب کر رہے ہیں اور حکمران لوگوں کو خراب کر رہے ہیں, تو وہ جو حضور کی حدیث ہے کہ الناس علی دین ملوکہم, کہ لوگ حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں, اور وہ یونانی کہاوت ہے کہ فش راٹس فرام اٹس ہیڈ, کہ مچھلی اپنے سر سے گلنا شروع ہوتی ہے. تو یہ 1172 پارلیمنٹرینز بنتے ہیں, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین ملا کے 1172 کم و بیش. یہ 1172 لوگوں کو پہلے رائے راست پر لایا جائے یا 18 کروڑ لوگوں کو پہلے لانا آسان ہے؟ کیا کیا جائے؟ میرا خیال میں پیر صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جائز کاموں کے لیے آپ کو سفارش کرانا پڑتی ہے. تو میرا خیال میں یہ ہے پرابلم, سب سے بڑا یہ ہے نا کہ جو جینون کام ہے, کسی کو فرد لینا جائز کام ہے, FIR کٹوانا ظلم کے خلاف جائز کام ہے, کسی اسکول کالج میں داخلہ لینا ایک جائز کام ہے, بٹ اس کے لیے بھی آپ کو سفارش کروانے پڑتی ہے. تو کلچر تو یہاں پہ یہ ہے. تو اگر اس کے لیے اگر پیر صاحب کسی کے ساتھ چل کے جاتے ہیں تو بڑا جائز کام ہے, لوگ اپریشیٹ کریں گے. ہاں یہ کہ پولیٹیشین کے اینڈ پہ یہ کہ جو ناجائز کام ہے ان کے لیے نو کہیں. آپ میں اتنے اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ آپ میں ووٹر سے بھی کہیں کہ یہ غلط کام ہے. کسی کے خلاف اگر آپ کسی کو وکٹمائز کرنے کے لیے FIR کٹوا رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا, اور اگر آپ یہ آگے میڈیا میں بھی کہیں گے تو ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے کہ آپ ایسا کام نہیں کرنے جا رہے. جائز کاموں کے لیے ضرور جائیں, لیکن مور امپورٹنٹلی ان اداروں کی جن لوگوں کو آپ نے اختیارات دے دی ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں, آپ ان کو اکاؤنٹیبل کریں. اگر وہ لوگوں کے جائز کاموں کو روک رہے ہیں تو کس نے اکاؤنٹیبل کرنا ہے؟ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہی ہے نا, آپ ہی لوگ ہیں, آپ کو ووٹ دے کے امپاور کرتے ہیں, تو آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے نا کہ اگر کوئی غلط جائز کام کو روک رہا ہے تو آپ نے ان کو روکنا ہے کہ آپ نے جائز کام تو ہونے دینے ہیں, اور ناجائز کاموں کو بھی روکنے کے لیے آپ نے آگے بڑھنا ہے. تو لوگوں پہ امید نہ رکھیں. چلیں ہم آپ کا جواز مان لیتے ہیں, عام آدمی کوئی فورم نہیں ہوتا, ہم آپ کا جواز مان لیتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ نے ووٹ لیا, آپ نے ان کے غلط کام کرنے ہیں. اب آپ غلط کام کر کے منتخب ہو کر اسمبلیوں میں آ گئے, تو آپ کوئی ایسا نظام لے کر آئے نا کہ لوگ آپ کے پاس نہ آئے غلط کام کے لیے. بالکل ایسا بھی ہے نا, یہ بھی تو ہے نا. ریفارمز بھی کس نے لے کے آنے ہیں؟ لوگوں نے لے کے تو نہیں آنے, لوگوں کے پاس تو کوئی فورم ہی نہیں ہے. لوگوں نے تو آپ ایک فورم پرووائڈ کیا اور آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. آپ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں نا سندھ کے اندر 5 سال سے 8 سال سے پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے, پنجاب میں نون لیگ کی گورنمنٹ ہے 8 سال سے. اب اگر یہ کہیں کہ سسٹم کو کتنا چلنے دیں. ویری امپورٹنٹ. شیخ صاحب, سر دنیا کی چھٹی بڑی افرادی قوت, ایٹمی طاقت, میزائل, یہ فوج, وہ ایجنسیاں, پتہ نہیں کیا کیا ہم اپنے زمین و آسمان کی کلابیں ملا دیتے اپنی تعریفوں میں. صورتحال یہ ہے کہ FIR درج نہیں ہو رہی سر, یعنی پولیس ریفارمز نہیں ہے. پٹواری سے فرد نہیں لی جا سکتی جیسے پہلے بات ہوئی, کیونکہ آپ جو ہمارا ریونیو کا نظام ہے اس میں کوئی اصلاحات نہیں لا سکے. ہسپتال سے 5 روپے کی پرچی نہیں لے سکتا ایک غریب مریض جو ہے, کیونکہ آپ کے پاس ہیلتھ ریفارمز نہیں ہے. سارا نظام جو ہے وہ آبسولیٹ چل رہا ہے سر, 200 سال پرانا. میرے خیال میں شاید پھر جو پہلے میں نے بات کی تھی نا امیر باس, میں نے وہ ایک جو حقائق پہ مبنی جو زمینی حقائق ہیں میں نے اس پہ بات کی تھی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں ریفارمز آنی چاہیے اور لوگوں کو ان کے مسائل جو ہیں یا ان کے جو پرابلمز ہیں ان کا حل ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ آپ ریونیو کی بات کریں, پنجاب میں بہت عرصے سے یہ چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے, یہ مافیا. یہ آپ ایسا کہیں کہ جی آپ نے 1 اسٹروک آف پین آپ سب کچھ بدل دیں گے, یہ نہیں کرنے دیں گے آپ کو. یہ آپ کو کسی قسم کی کوئی چیز جب آپ اس کی بہتری کی طرف لائیں گے, کوئی نہ کوئی اس میں رکھنے, کوئی خرابیاں, کوئی خامیاں, کوئی رکاوٹیں ڈالیں گے. اب جیسے ریونیو کا پنجاب میں آہستہ آہستہ بیشتر اضلاع میں اب آپ نے اس کو کمپیوٹرائز کر دیا اپنے ریونیو ریکارڈ کو. اب اس میں اب کیا رکاوٹیں آتی ہیں یہ اب دیکھنا پڑے گا, لیکن بہت سارے اضلاع میں اس کو آپ نے کر دیا. ایک کلک کریں آپ کا وہ جو فرد ہوگی یا جو بھی آپ کی میٹریشن ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی. تو اس کے لیے میں ایک بات پہ بالکل 100% پیر صاحب کے اتفاق کرتا ہوں, اس سسٹم, میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, آج بھی اسی بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں. کوئی بڑی سیاسی جماعت یہ بات کیا امیر باز, میری اس بات سے بڑی جان جاتی ہے کہ آپ تنقید کرتے ہیں, لیکن تنقید کرتے ہوئے آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ مجھ پہ تو تنقید کر رہے ہیں, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے وہ سب کچھ کر لیا جس کی آپ تنقید مجھ پہ کر رہے ہیں؟
تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان باتوں سے اس سوچ سے ذرا باہر آ جائیں. آپ کی ہوئی تنقید شاید میرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی لیکن اس اسٹیٹ کو کمزور کر دے گی. آپ جگ ہنسائی کروائیں گے, لوگ آپ پہ ہنسیں گے کہ آپ مجھ پہ تو تنقید کر رہے ہیں, تو آپ نے کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں. بس اس طرح سا خیال رکھا کریں کہ میں جو آج بھی اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں, آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اصل جن کو اختیار ہونا چاہیے, جو آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات کی تھی, آپ اس پہ کنسنٹریٹ کریں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں اس پہ کویسچن مارک آتا ہے, الیکشن کمیشن کمزور ہے, اس میں وہ چیز آپ حاصل نہیں کر رہے, تو آپ اس ریفارمز کی طرف چلے جائیے جو ریفارمز کے لیے آپ نے رائٹ سر. اسی پوائنٹ پہ بریک سر, اسی پوائنٹ پہ ایک بریک سے واپس. ورلڈ اکنامک فورم کی 2015-16 کی ایک کمپٹیٹو رپورٹ سامنے ہے. مختلف ممالک کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے تعلیم کا اور بیسک فیسلٹیز کا. پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے, ذرا فوزیہ قصوری صاحبہ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک بریک سے واپس آ بریک کے بعد ویلکم ویورز. ورلڈ اکنامک فورم کی عالمی مسابقتی ایک فہرست کمپٹیٹو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے. اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو اس رپورٹ کے مطابق 2015-16 کی پاکستان 124ویں نمبر پہ کھڑا ہوا ہے تعلیم کے لحاظ سے, اور سنگاپور جو ہے وہ پہلے نمبر پہ. میں نے آپ کو پہلے سنگاپور کا ایئر شو دکھایا, یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کے اندر صرف کھیل کود ہی ہو رہا ہے, تو کھیل کود نہیں ہو رہا. جو ممالک کھیل کود میں بہت آگے وہ ممالک اس طرح کی چیزوں میں بھی بہت آگے ہیں. ایجوکیشن میں پہلے نمبر پہ ہے سنگاپور. بنیادی سہولیات کی فراہمی جو ہے, بیسک فیسلٹیز, جو جس طرح پہلے صاف پانی کی بات کی گئی, سینیٹیشن ہے, گلیاں, تو پاکستان 131ویں نمبر پر ہے رینکنگ میں. تو فوزیہ قصوری صاحبہ, یہ ہماری سچویشن ہے ایجوکیشن کی اور بیسک فیسلٹیز کی. بالکل, اس میں کیا شک ہے, اٹس ویری سیڈ. دیکھیں عامر, یہ بہت اچھی بات ہے کہ سیلف انالیسس ہر انسان کو کرنا چاہیے, اور ہم سب جو ہیں انڈیویجولز, شہری, ایک معاشرے کے اندر, ایک ملک کے اندر, ہم سب کا کردار ہے اپنے ملک کے لیے, چاہے وہ چھوٹا ہو, کسی کا بڑا ہے, کسی کا چھوٹا ہے, مگر ہمارا کردار ہے. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو لوگ ووٹ ڈال کے اپنا نمائندہ منتخب کریں, جن لوگوں کو لوگ اپنا لیڈر مانیں, وہ لوگ پھر ایک ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں. وہ لیڈرز اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں ایگزامپل سے لیڈ کرنا پڑتا ہے, انہیں مجبور نہیں دکھانا پڑتا ہے اپنے کو, ان کی مجبوری نہیں ہونی چاہیے. مجبور تو انسان جب ہے نا, جب آپ کا جو ایجنڈا ہے وہ آپ کی اپنے سیلف کے لیے ہے. جب آپ کے لیے نہیں ہے اور آپ نے ایک پبلک سرونٹ ہیں, آپ نے ایک اوتھ اٹھایا ہے, آپ نے عہد کیا ہے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ آپ قوم کی خدمت کے لیے یہ عہدہ سنبھال رہے ہیں, کیا آپ اس کو پورا کر رہے ہیں؟ آپ وہ کیجئے جو صحیح ہے, اور اگر آپ کے لیے رکاوٹیں اس میں آتی ہیں تو بے شک آپ ہٹ جائیے, کیونکہ آپ اپنے لیے تو نہیں کر رہے تھے نا, آپ قوم کے لیے کر رہے تھے. ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ تمام سیاستدان بیچارے اس لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کا اپنا سیلف انٹرسٹ انوالوڈ ہے, ان کو ہر حالت میں حکومت میں بھی کرنی ہے, انہیں وزارتیں بھی چاہیے, انہیں پارلیمنٹیرین بھی ہونا ہے, انہیں تمام وہ چیزیں چاہیے جس کے لیے وہ حق ادا نہیں کر رہے. کیونکہ حق وہ جب ادا کرتے جب وہ ایسی پالیسیز بناتے, وہ ایسا ماحول کریٹ کرتے جس سے وہ اپنے وعدے قوم سے کیے ہوئے پورے کرتے. تو آئی ایم سوری, آئی تھنک ڈفرنٹلی. میں سمجھتی ہوں لیڈر کا کام ہے ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. آپ وہ ایگزامپل سیٹ کیجئے, آپ سچائی کی بات کیجئے. جب آپ سچ بولیں گے تو آپ کو فالو کرنے والے جھوٹ بولتے ہوئے ڈریں گے, اور سزائیں ہونی چاہیے. ہمارے سسٹم کیا ہے, سسٹم ہم ہر چیز کہہ دیتے ہیں کہ جی نظام بدلیں, سسٹم خراب ہے, تو کون صحیح کرے گا سسٹم کو؟ فرشتے آئیں گے کیا اوپر سے صحیح کرنے؟ بھئی وہی لوگ تو آئیں گے جن کو قوم نے منتخب کیا ہے کہ آپ ہمارے لیے بدلیے اس فرسودہ نظام کو, اس ناانصافی کو, اس انجسٹس کو معاشرے میں بدلیے, اچھے قوانین بنائیے اور ان کو انفورس کیجئے. رائٹ. پیر منظور الحق صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک کنٹینیوٹی نہیں رہے گی ڈیموکریسی کی یا سیاسی نظاموں کی, تو اس وقت تک چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی, اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ پوائنٹ آپ کا ٹیکن. بٹ سر اب تو کنٹینیوٹی ہے. 2008 سے 2013 پھر جمہوری طریقے سے اقتدار ایک آنے والی جمہوری حکومت کو منتقل ہوا 2013 سے آج تک. سو اب تو کنٹینیوٹی ہے. لیکن ان 8 سالوں میں جو پروگرام کے آغاز میں نے اصلاحات بتائیں, ان 8 سالوں میں ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی سنجیدگی کے ساتھ, نہ آپ کے دور میں نہ میاں صاحب کے دور میں, غور و خوض ہوا یا اس کو ونس اینڈ فار آل اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی کام کیا گیا؟ دیکھیں, ہم ایسی
رومانوی باتیں کریں یا کوئی کتابی اور فلسفیکل باتیں کریں تو میں بھی کر سکتا ہوں، سب کر سکتے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہمارا ملک بہت ہی نیا ملک ہے۔ دنیا کے تاریخوں میں جو 100 200 400 سال لگ جاتے ہیں، تب جا کے یہ ایوولوشنری طریقے سے، ارتقائی طریقے سے وہ ملک اس منزل پہ پہنچتے ہیں۔ سنگاپور کی مثال آپ سر میں اگر قطع کلامی کی معذرت دے دیں سر، سال چھوٹا ملک ہے چائنا، سر چائنا 49 میں، سنگاپور دیکھ لیں آپ، پھر ایران دیکھیں 79 میں ریولوشن آیا، اس سے پہلے بادشاہ تھی وہاں پہ، ملائیشیا کو آپ دیکھ لیں، دنیا کے کئی ممالک ہیں سر ہم سے چھوٹے، خود یو اے ای جو ہے سر وہ 1970 کے بعد جا کے ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہوا۔ میں عرض کروں کہ اگر آپ مجھے یہ سمجھانے دیں کہ جن ملکوں کے آپ نام لے رہے ہیں وہاں پر یہ تسلسل اس قسم کا رہا کہ وہ فردوں کے پیچھے نہیں چلے، لیڈروں کے پیچھے نہیں چلے، لیڈر تو 30 سال 20 سال 40 سال کے بعد مر کھپ جاتا ہے۔ اصل میں کہ جو انہوں نے سسٹم بنائے تو آج ملائیشیا میں ان کے جو بانی نہیں ہیں لیکن وہ سسٹم ابھی چل رہا ہے، چائنا میں ماؤ زے تونگ اور چوین لائی نہیں ہے لیکن ملک چل رہا ہے، اور ترقی اس سے پہلے بھی زیادہ کی ہے۔ تو میں گھوم پھر کے بات اسی پہ آئے گی کہ لیڈروں کو مل کے ہم سب کو، آپ کو بھی، مجھے بھی، اور جو آپ کے پینلسٹ صاحبان ہیں یا خواتین ہیں، ان سب کو مل کے یہ سوچنا چاہیے ہر چیز میں پالیٹکس اور الزام تراشی، بلیم گیم کے بجائے ہمیں یہ ایک مرتبہ سوچنا چاہیے کہ آخر ہم سب کا بھی تو کوئی رول ہے نا۔ ہم سر آپ سوچ رہے لیڈروں کے حوالے کر کے اب تو 70 سال ماشاءاللہ ہو گئے، اب تو عمل کا وقت ہے۔ پیر صاحب سر ہم اس دفعہ 14 اگست کو 69 جو برتھ ڈے ماشاءاللہ سیلیبریٹ کریں گے اپنی، تو اب تو سر سوچنے سے اب تو عمل کی بات ہونی چاہیے۔ جو کمٹمنٹس امیر میں ان کو سوری کاٹ یو بٹ میری ایک بات میں، جو کمٹمنٹس خود کرتی ہے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹرین، اس میں تو سوچنے کی بات نہیں ہے میں 18 مردم شماری ابھی تک نہیں ہو سکی۔ جو کمٹمنٹ آپ نے خود کی ہوئی ہے، اس ملک کی ایک نئی جنریشن تیار ہو چکی ہے۔ اگلے 10 سالوں میں یا 5 سالوں میں آپ نے 40 ملین جاب کریٹ کرنی ہے، آپ کی ینگ جنریشن اتنی تیار ہو جائے گی۔ آپ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ وسائل کی تقسیم آبادی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، جب تک سینسس نہیں کروائیں گے تو 18ویں ترمیم کے تحت آپ وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں کمٹمنٹ آپ کی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ پوائنٹس بھی لے لینا شامل کر لیں پیر صاحب۔ اگر آپ اجازت دیں، ہماری ملک کا، ہماری قوم کا یہی حال ہے جو ہم اب یہاں پر پینل کے انٹرویو میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو کراس ٹاک کر کے ایک دوسرے کو ہم کم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، آپ نے پہلی بات کی تھی کہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہے، تو یہ حکومتوں نے، ماضی کی حکومتوں نے مل کے اس کا حل نکالا کہ اب یہ سیشن کورٹ کا ایک اختیار ہو گیا ہے کہ 22A میں جا کے ڈائریکٹ سیشن جج کو دیں کہ صاحب میری ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہے۔ پہلے یہ نہیں تھا، اب وہ جائے گا، جا کے وہ درخواست دے گا، وہاں اس کو وکیل کی بھی اجازت نہیں، خود ہی جا کے بنا کے دے دیتا میری ایف آئی آر یہ یا، اور یہ سیشن جج فوراً حکم کرتا ہے ایسے چوکے کہ آپ فوری طور پہ جو بھی اس کی ایف آئی آر ہے داخل کریں، جھوٹی ہے سچی، آپ انویسٹیگیٹ کریں اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کریں۔ یہ ہو چکا ہے، یہ خود ہی نہیں ہوا ہے، یہ ارتقائی جو غلطیاں ہوئی تھیں ماضی میں اس کا یہ حل نکل گیا ہے۔ آپ کو شاید علم نہیں ہے اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر نہیں کرتی، ایف آئی آر کرتی ہے، لیکن اس طریقے سے کرتی ہے۔ سر اب اس پہ میں پروگرام، سر میں اس پہ میں اب آپ کو چیلنج نہیں کرنا چاہوں گا، آپ خود وکیل بھی ہیں سر، میں چلے کسی دن حاضر ہو جاؤں گا کراچی اور سندھ میں چلے جائیں گے یا پنجاب میں شیخ صاحب سن رہے ہیں سر، اسلام آباد میں سر ایف آئی آر کیپٹل میں درج ہوتی ہے۔ ایک اجازت سے بریک سر، آپ کی اجازت سے ایک بریک، لاسٹ بریک پر آتے ہیں انشاءاللہ کنٹینیو رکھتے ہیں، ایک شارٹ بریک جی، بریک سے واپس۔ بریک کے بعد ویلکم پروگرام کے آخر سے میں شیخ صاحب 8 سال ماشاءاللہ قائم علی شاہ صاحب کو ہو گئے ان انٹرپٹڈ اور کنزیکٹیو، یہ اب پاکستان کا ایک ریکارڈ ہے، اور 8 سال ہو گئے شہباز شریف صاحب کو ان انٹرپٹڈ کنزیکٹیو، اور 2018 تک دونوں کو 10 سال ہو جائیں گے، دنیا کے لانگسٹ سرونگ چیف ایگزیکٹوز میں شمار ہو جائیں گی دونوں شخصیات۔ سر مزید اب کتنا وقت چاہیے تھا دونوں بڑی جماعتوں کو کہ وہ اپنے اپنے صوبوں کے اندر، اب تو 18ویں ترمیم کے بعد مزید اختیارات آپ لوگوں کے پاس آ گئے، تو کیسے چیزیں ٹھیک ہوں گی سر؟ مجھے افسوس ہوتا ہے یار کہ آپ لوگ شاید جان بوجھ کے پھر جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان کو صرف نظر کرتے ہیں یا درگزر کر جاتے ہیں، یا آپ کسی، پھر میں یہ کہوں گا پھر آپ بھی کسی انجانے خوف کا شکار ہیں۔ 2008 پیر مزل الحق صاحب بڑے وزادار آدمی ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے اپنے انٹرو میں بہت ساری چیزیں کہیں، اس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایک اٹامک اسٹیٹ ہے، کہا تھا نا آپ نے، بھولے تو نہیں آپ؟
جی جی بالکل. کیا کیا آپ نے, کیا حشر کیا اس شخص کا جس نے آپ کو اس ڈگر پر ڈالا؟ چلیے اس بیچارے کو تو آپ نے حشر کر دیا, پھر آپ نے اس شخص کا کیا حشر کیا جس نے اس سوئچ کو آن کیا تھا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ خدا کے لیے حقائق کو حقائق کی نظر سے. اب آج یہ 2008 میں 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی کا ٹینیور تھا. حالانکہ یہ باتیں پیپلز پارٹی کو کرنی چاہیے تھیں, پیر منظور حق کو بتانا چاہیے تھا, شاید ان کے ذہن سے گزر گیا ہوگا. ایک سرونگ ڈی جی آئی ایس آئی جو کہ ڈائریکٹلی رپورٹ کرتا ہے پرائم منسٹر کو, چیف ایگزیکٹو کو, وہ بغیر اس کے پوچھے جاتا ہے, باہر جاتا ہے, جائے ٹھیک ہے بالکل جانا چاہیے اس کو, جاتا ہے جا کے لاتا ہے اسٹیٹمنٹ آ کے چیف آف آرمی, دین دی چیف آف آرمی اسٹاف سے ایک ایفیڈیوٹ لے کے جا کے سپریم کورٹ میں جا کے واک ان اینڈ سبمٹڈ دی ایفیڈیوٹس بغیر کسی پوچھے. آپ کیسے کہتے ہیں آئیڈیل سچویشن میں آپ؟ آج کیا ہوا؟ 1.5 سال آپ نے اس بات پہ اپنا گھما دیا کہ آج ایک امپائر انگلی اٹھانے والا ہے, کل ایک امپائر انگلی اٹھانے والا ہے, اور اس میں باز گشت ہوتی رہی کہ کون اس کے پیچھے ہے. اب کیا میرے ساتھ آپ کی دشمنی ہے کوئی؟ ساری باتیں میں ہی کروں گا, ساری باتیں آپ. سر وقت ختم ہو گیا سر, آپ سے خاص محبت ہے, آپ کو میں ٹوک لیتا جا رہا, وقت ختم ہو رہا ہے سر. میں ذرا باقی بارے سے شارٹ کمنٹ لے لوں. افتخار شاہی صاحب سر دیکھیں یہ اپنی جگہ آپ کے ساتھ معذرت صاحب کہ جب بات میں کر کے پھر آپ سے بات چاہوں گا, میں نے تھوڑا سا کام ہے مجھے. اچھا آخری بات, آپ نے ابھی کہا کہ ابھی پتہ نہیں کون تھے صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ آرمی کی آپ نے کریٹ کرنی ہے ایک ڈویژن فوج اور 28 بٹالین. اس کے لیے اسٹیٹ نے صرف اپنی ایک ذمہ داری پوری کرنی ہے کہ آرمی آپ سے تقاضا کرے گی فائنانسز کا, اور اسٹیٹ نے اس پہ اپنا اندیا دیا کہ ہم اس کو فائنانس کرنے کو تیار ہے, آپ کو فائنانسز مل جائیں گے. باقی جو کام ہے, کریشن ہے, جو اس پہ آپ نے امپلائی کرنا ہے, وہ آرمی انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہے, اس میں اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ کیسے ہوں گے؟ بالکل ٹھیک ہے, رائٹ جی. شیراجی صاحب میرا شیخ صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر ایک پاورفل انسٹیٹیوشن آپ سے ڈیمانڈ کرے تو وہ تو آپ فوجی عدالتوں کی شکل میں بھی پوری کر دیتے ہیں, رینجرز کے لیے خصوصی اختیارات کی شکل میں بھی پوری کر دیتے ہیں, ایک ڈویژن فوج بھی بنا دیتے ہیں. عوام کے بھی کچھ تقاضے ہیں, ان کو بھی تو دیکھیں نا. کیا ان کے ہاتھ بیچاروں کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے تبھی ان کے آپ جو ان کی ڈیمانڈز ان کو کہیں سر خانے میں ڈال دیتے ہیں؟ لوگوں کو اچھی ایجوکیشن چاہیے, اچھی ہیلتھ فیسلٹیز چاہیے, ان کو بھی روزگار چاہیے, ان کو بھی پروٹیکشن چاہیے. ان کی پرائورٹیز پہ کب آپ آئیں گے سر؟ میں ذرا فاضل صاحب شیخ صاحب آپ کی اجازت سے پی ٹی آئی رہنا چاہے نا سر, اپوزیشن تو ایک ہی صورت آپ کی ہے. ذرا میں قصوری صاحبہ سے لے لوں. پرابلم یہ ہے فاضل صاحبہ دیکھیں آمریت کی انوالومنٹ آج بھی اگر کوئی فوج کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے, زرداری صاحب کے دور پہ بھی اگر انوالو رہی ہوگی مبینہ طور پہ, تو وہ اپنی جگہ پہ حقائق ہوں گے. لیکن کیا سیاستدانوں کے کسی نے ہاتھ باندھ رکھے کہ آپ پولیس کو صحیح نہ کریں, ریفارم نہ لے کر آئیں, آپ کرمنل جسٹس سسٹم میں ریفارم نہ لے کر آئیں, اگر ججز کسی جگہ پہ کام ہے ہائی کورٹ کے اندر تو وہ ججز آپ انڈکٹ کریں, آپ ہیلتھ ریفارمز لے کر آئیں, آپ ایجوکیشن, کیا یہ فوج اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ I don't think so. اور دیکھیں میرا اس پہ بالکل ایک ڈفرینٹ ویو یہ ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر سیاستدان اپنے کو خوفزدہ رہتے ہیں یا کمزور سمجھتے ہیں تو کچھ ان کی شارٹ کمنگز ہوں گی جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہیں. پاکستان کی فوج ایک بہت مضبوط ادارہ ہے پاکستان کا, اور وہ ہمارے ڈیفنس کر پا رہے مدر لینڈ کی, لوگ ان کے ساتھ ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں عام شہری یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں سیاستدان نہیں پہنچتے وہاں فوجی موجود ہوتا ہے, اور وہ ان کا سہارا دیتے ہیں اور وہ لاشیں اٹھاتے ہیں, چاہے وہ فلڈز ہو چاہے وہ دہشت گردی ہو. تو یہ سب کام کرنے والے ہیں حکومتوں کے, سویلینز کے کام ہے, سویلین اداروں کے کام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں پولیس اور ایڈمنسٹریشن. بہت بہت شکریہ. آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا, اب یہاں کوئی پیمبر نہیں آنے والا. پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے, اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا. کرنا جو بھی ہے وہ انہی حکمرانوں نے ٹھیک کرنا ہے. جواز جتنے دیتے رہیں گے تو وہ عذر گناہ بدتر از گناہ کے مترادف ہوں گے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا جائزہ.